اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ سب سے پہلے تو میں برادر معاذ اور ان کے رفقا کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم موضوع پر مذاکرے کے لیے آج سب کو یہاں جمع کیا ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس مجمع میں مائیں زیادہ ہیں۔ انگریزی کی بہت مشہور کہاوت ہے کہ the hand that rocks the cradle is the hand that rules the world، کہ وہ ہاتھ جو پالنا جھلاتا ہے بیسیکلی وہی ہاتھ ہے جو بعد میں آگے جا کر جو ہے دنیا پر حکومت کرتا ہے۔ جو میں نے ایک آیت پڑھی تھی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں اس سے ڈرنے والے کون ہیں؟ عالم۔ اور حدیث میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کی ہر مسلمان عورت اور مرد پر علم حاصل کرنا ایک اس کا فریضہ ہے، اس کو ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ ان میں آپ دیکھیں گے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، علم، علماء بھی اسی سے نکلا ہے۔ اس کے بعد جب آپ تعلیم کی بات کرتے ہیں تو وہ لفظ بھی وہیں سے نکلا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے اس میں جو سب سے پہلی آیت ہے اقرأ باسم ربک، تو وہاں بھی پڑھنے کی اور علم کی ہی بات ہوئی ہے۔ اب آپ کو 2-3 واقعات سناتا ہوں، ان سے آپ نتیجہ اخذ کیجئے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا تعلیم کی اگر کی بات کی جائے تو سب سے بڑا محسن کون ہے؟ سر سید۔ ایک ہی نام ہے جو آپ کسی کو بھی کہیں بھی پوچھیں گے تو آپ نام سنائی دے گا آپ کو سر سید کا۔ سر سید کے ذہن میں کیسے آیا ایک مسلم یونیورسٹی کے قیام کا؟ بہت دلچسپ 2 واقعات ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اکبر کے جو 9 رتن تھے اس میں ایک ابو الفضل ہے۔ ابو الفضل نے کتاب لکھی تھی آئین اکبری۔ آئین اکبری کے اوپر سر سید نے کچھ حاشیے لگائے، اس پہ حاشیے لکھے، اور وہ کتاب انہوں نے مرزا غالب کو بھیجی اور کہا کہ آپ اس کی تقریض لکھ دیں۔ وہ تقریض فارسی میں ہے، 38 اشعار ہیں اس میں، اور اس پوری تقریض میں مرزا غالب نے صرف ایک چیز پہ زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انگریزوں کی تہذیب تمدن وہ سب اپنی جگہ، لیکن ہمیں جو اب سیکھنے کا موقع ہے کہ وہ تعلیم کے میدان میں وہ کس درجے آگے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ سر سید کو انہوں نے ایک جملہ لکھا فارسی میں کہ مردہ پروردن مبارک کار نیست۔ تقریض میں 38 شعر انہوں نے لکھ دیے، تعریف کر دی کہ جو ہے، اور اس میں اس کا لب و باب یہی ہے کہ یہ جو مردہ پرستی ہے یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ غالب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی ہماری جو پچھلی 300 سال کی تاریخ ہے اس میں غالب سے زیادہ ذہین آدمی کوئی پیدا نہیں ہوا۔ بہت بڑا شاعر ہے، اردو کے جو 2 سب سے بڑے شاعر ہیں وہ میر اور غالب ہیں، لیکن غالب کا جو ذہن ہے نا، وہ غالب کا ذہن اپنے وقت سے بہت آگے تھا۔ اسی لیے انہوں نے اپنے آپ کو بلبل گلشن آفریدہ کہا تھا، جو ہے کہ میں اس گلشن کا جو ہے بلبل ہوں جو ابھی پیدا نہیں ہوا ہے۔ تو غالب نے حالات کا رخ دیکھ لیا تھا، انہوں نے سر سید کو کہا کہ یہ جو مردہ پرستی ہے نا، یہ جو ہمارے یہاں ایک ہے کہ پدرم سلطان بود، کہ میرا باپ تو سلطان تھا، اس کو چھوڑو، آگے دیکھو۔ آئین تو اب آئین اکبری کو چھوڑو، آئین تو اب کلکتہ میں بنتا ہے۔ انگریزوں کو دیکھو کہ انہوں نے ایسی کشتیاں تیار کر لی ہیں جن کے اوپر جو ہے ہوا چلے نہ چلے اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اوبیسلی اس زمانے میں جو ہے کشتیاں جو ہے اب جو بھی جو ہے ہوا جب چلتی تھی تو کشتی چلتی تھی، نہیں چلتی تھی تو رک جاتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم آگے دیکھنا شروع کرو، یہ پیچھے جو دیکھنے کا مرحلہ ہے اس کو بند کرو۔ اور اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ 1875 میں سر سید نے اس مدرسے، اس کالج کی بنیاد رکھی جس کا پہلے نام رکھا تھا محمدن اورینٹل کالج، بعد میں وہی جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنی۔ دوسرا واقعہ سر سید کے تعلق سے، ایک بہت بڑے ادیب ہیں، بہت بڑے بیوروکریٹ ہیں، اب تو ان کا انتقال ہو گیا، علی گیرین ہے، مختار مسعود۔
مختار مسعود کی کتاب آواز دوست اردو میں انشا پردازی کی سب سے بہترین کتابوں میں تسلیم کی جاتی ہے. اگر کسی کو واقعی اچھی اردو لکھنی ہو تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آواز دوست پڑھیں. تو آواز دوست کے مصنف نے ایک واقعہ نقل کیا ہے جو ہماری آنکھ کھولنے کے لیے جو ہے کافی ہے تعلیم کے تعلق سے. انہوں نے ایک کالج کے پروفیسر اور ان کے شاگرد کا قصہ بیان کیا کہ کالج کے پروفیسر سے ان کا شاگرد منہ لگا ہوا تھا. تو اس نے ایک دن کہا کہ یہ کیا آپ سر سید لگائے رہتے ہیں؟ اگر سر سید نہ ہوتے تو کون سی قیامت آ جاتی؟ سر سید نہ ہوتے تو کون سی قیامت آ جاتی؟ تو پروفیسر نے بچے کو دیکھا اور کہا کہ مجھے یہ تو پتہ نہیں کہ کون سی قیامت آتی، کیونکہ قیامت کا علم تو صرف اللہ کو ہے، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس جو عالی شان درسگاہ میں تم بیٹھے ہوئے ہو اور جو یہ مجھ سے اس کمرے میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہو، تم اس کمرے میں نہیں بیٹھے ہوتے، لان پہ جو ہے گھاس کاٹ رہے ہوتے. اور میں یہ تمہارے اوپر طنز نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت حال بیان کر رہا ہوں، کیونکہ سر سید نے جب تغلق آباد کے قلعے کا سروے کرایا اور وہاں جا کے بات کی تو پتہ چلا کہ جتنے گھسیارے ہیں وہ سب مسلمان ہیں اور سب کا تعلق، سب کا شجرہ جو ہے سلطان محمد عادل تغلق کے خاندان سے ملتا ہے. اسی طرح سے ڈپٹی نذیر احمد کا نام شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا. وہ اردو کے سب سے پہلے ناول نگار تسلیم کیے جاتے ہیں. ان کی بہت شاندار کتابیں ہیں، تصانیف ہیں، توبۃ النصوح، میرات العروس، ابن الوقت. ان کا ایک واقعہ ان کے پوتے شاہد احمد دہلوی جو بہت بڑے خود ادیب ہیں، انہوں نے نقل کیا ہے کہ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کوئی ایک عزیز مولوی محمد حسن صاحب تھے. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کے کہنیوں پر میل کچیل لگی ہوئی ہے آپ کہیں تو میں صاف کر دوں. تو ڈپٹی نذیر احمد ہنسے، کہنے لگے اگر صاف کر سکتے ہو تو صاف کر دو. تمہیں پتہ ہے یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. کہنے لگے 8 سال کی عمر میں میں بجنور سے آیا، ایک مسجد میں رہتا تھا اور رات بھر مسجد کے فرش پر کہنیوں ٹکا کر لکھتا پڑھتا رہتا تھا. اس سے پہلے تو جو ہے یہ زخم بنا، زخم پہ پھر کھرنڈ آئی اور کھرنڈ کے بعد جو ہے ابھی یہ جو گٹے بن گئے ہیں جو تمہیں میل کچیل لگ رہا ہے، یہ اس زمانے کے گٹے ہیں اور جو ہے یہ جو ہے ان کو تم صاف نہیں کر پاؤ گے. تو اگر ڈپٹی نذیر احمد یا اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اگر تعلیم حاصل نہ کرتے، یتیم تھے، بجنور کے کسی گلی میں گھومتے پھرتے وہ پیوندے خاک ہو جاتے. تو یہ 2-3 واقعات میں نے صرف آپ کے سامنے اس لیے پیش کر دیے کہ تعلیم کی اہمیت تو اس زمانے میں جو تھی اب اس سے 1000 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے. یہ وہ دور ہے جس کو ہم انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کا دور کہتے ہیں. اور اب جو ہے طاقت کا توازن وہ بالکل بدل گیا ہے. اب رول وہی کرے گا، دنیا پہ حکومت وہی کرے گا جس کے پاس علم ہوگا. اب توپ اور تلوار کا زمانہ نہیں رہ گیا، اب علم کا زمانہ ہے. اور جس قدر آپ علم حاصل کریں گے، اور علم کی کوئی حد نہیں ہے. کسی نے ایک بات کہی ہے، ہو سکتا ہے کسی کو بری لگے، کہ علم جو ہے اس کا ایک نشہ ہوتا ہے، بھانگ کا نشہ ہے. بھانگ کا نشہ چڑھ جاتا ہے تو اترتا نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے. تو علم کا نشہ جو ہے اگر آپ چڑھا لیں، والدین اپنے دماغ میں یہ بیٹھا لیں کہ چاہے جس طرح کے بھی حالات ہوں، مجھے اپنے بچے کو جو سب سے اچھی تعلیم ہے اور تعلیم کے ساتھ تربیت، جو انما یخش اللہ من عباد العلماء والی جو آیت ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں وہ بیسیکلی عالم ہیں. تو عالم کو اگر آپ پھیلا دیں تو عالم میں وہ جو ہے وہ آدمی جو ہے جس کی تہذیب، جس کے اندر تہذیب ہو، جو صرف علم حاصل، علم کا نشہ بھی بہت عجیب و غریب ہوتا ہے. کئی بار علم کا جو ہے نشہ جو ہے ایسا سر پہ چڑھ جاتا ہے کہ آدمی ہوا میں اڑنے لگتا ہے. تو اگر علم کے ساتھ جو ہے وہ تربیت نہ ہو
تو وہ علم کسی کام کا نہیں ہے. اور میں اپنی بات جو ہے ایک نصیحت پہ ختم کرنا چاہ رہا ہوں. جو علم کے ساتھ وہ تربیت کی جو بات کی تھی میں نے، اس سے متعلق ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور جو ہے ایک فقہ شافعی ہے، اس کے جو ہے اس کے بانی کہے جاتے ہیں، بہت بڑے عالم تھے. اس کے ساتھ وہ بہت اچھے شاعر بھی تھے، ان کا ایک دیوان بھی ہے. تو انہوں نے اپنے ایک استاد ہیں وکیع، ان سے ایک بار شکایت کی کہ مجھے کچھ یاد نہیں رہتا ہے. اور جو استاد نے جواب ان کو بتایا، اس کو جو ہے انہوں نے اپنے اشعار میں چار شعر ہیں، 4 مصرے ہیں، اس پہ نقل کیا ہے. وہ آپ کو میں سنا دیتا ہوں. شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یؤتی لعاصی. شکوت الی وکیع، کہ میں نے اپنے استاد وکیع سے یہ شکایت کی کہ میرا حافظہ بہت خراب ہے، مجھے کچھ یاد نہیں رہتا ہے. تو انہوں نے مجھے کس بات کی وصیت کی کہ جو گناہ کے کام ہیں وہ چھوڑ دوں، کہ یہ جو علم ہے یہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور جو ہے گنہگاروں کو نہیں ملتا ہے. شکریہ.